ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم آپ کو بتا رہے تھے جی کہ ٹی ایل پی کے ساتھ جو معاملات ہیں اس سے صورتحال کتنی کشیدہ ہے. تو دوسری جانب اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ اپوزیشن نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے اور حمزہ شہباز صاحب میدان میں آئے ہیں. انہوں نے 2-3 باتیں کر دیں. وہ کیونکہ ان کی پوزیشن ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ انہوں نے کس ٹریک پہ جانا ہے، تو لہٰذا ان سے سوالات مختلف ہوئے. وہ تحریک عدم اعتماد کے بھی حامی نکلے، وہ عام انتخابات کے بھی حامی نکلے. اور کیا کیا کہا ذرا سنیے، ذرا سنائیے گا جی. ملک کی مسائل کا بہترین حل عام انتخابات ہیں. بہترین آپشن اگر اس ملک کو مجدار میں سے نکالنا ہے، جو بڑا مشکل کام ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہیں وہ سب سے بہترین حل ہے. ایک نیا مینڈیٹ ہو، جی. اس کے بعد تحریک عدم اعتماد کے بارے میں، جو کہ پیپلز پارٹی بار بار ان کو کہہ رہی ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تحریک عدم اعتماد کا جہاں تک تعلق ہے، یہ ایک آئینی آپشن ہے. تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت ہو جائے گی. سڑکوں پہ احتجاج بھی ایک آپشن ہے. اس کے لیے ہم ہر آپشن کو ڈسکس کریں گے، مشاورت کے ساتھ حکمت عملی بنائیں گے، اور اگر انشاءاللہ کوئی فیصلہ ہوگا تو مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جی بلدیاتی الیکشن بھی نامنظور، بلکہ براہ راست الیکشن کروائے جائیں. جو حکومت خود دھاندلی کی پیداوار ہو، اس کی نگرانی میں بلدیاتی الیکشن کیسے قبول کیے جا سکتے ہیں؟ ہم اپنے ماہرین قانون سے بھی مشورہ کر رہے ہیں تاکہ الیکشن کمیشن کی طرف رجوع کیا جا سکے اور براہ راست ان کے سامنے اپنے تحفظات پیش کیے جا سکیں، تاکہ اس سے آگے پھر ہم مزید قانونی کارروائی کرنے کی پوزیشن میں رہیں. پھر بلدیاتی انتخابات منسوخ کیے جائیں اور عام انتخابات کا مطالبہ. مولانا فضل الرحمان صاحب بائیکاٹ وہ ہمارے زیر غور ہے. ہم بائیکاٹ کریں گے بالآخر، اور کوئی راستہ اگر نہ ہوا تو پہلے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ انتخابات منسوخ کر دیے جائیں. جب ہمارا مطالبہ ہی ایک ہے کہ عام انتخابات کرائے جائیں، تو پھر عام انتخابات کے بعد ہم کوئی بلدیاتی الیکشن قبول نہیں کر سکتے. جی چودھری صاحب، اب دیکھیں نا، یہ صورتحال کے پہلے ہی وہ ادارے معطل کرنا بالکل غلط تھا. اب خدا کر کے سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن کروانے کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کے خلاف یہ آ گئے ہیں، اور دوسرے الیکشن کوئی اور کہے گا نہیں ہونے چاہیے. تو مجھے تو یہاں بالکل ہی یہ دال میں کوئی کالا لگتا ہے. یہ سارے لوگ یعنی غیر معمولی صورتحال پیدا کرنے میں لگے ہوئے ہیں تاکہ ملک میں ماورائے آئین اور قانون اور آئین سے بالا کوئی صورتحال پیدا ہو جائے. خدا نہ خواستہ یہ ڈیریل کرنے کے چکر میں ہے. مجھے اس میں کوئی ایسی سمیل آ رہی ہے، ورنہ کوئی بات نہیں ہے. ابھی کئی الیکشن ہوئے ہیں، اس کے آج ان کو خیال آیا کہ جی لوکل گورنمنٹ کے، ابھی کل کینٹونمنٹ بورڈ میں حصہ بھی لیا ہے نون لیگ. اس کے اوپر بڑے ڈھول بھی بجا رہے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں پنجاب میں، جو کہ وہ جیتے بھی ہیں کئی جگہ. دوسری جانب کیا تماشا کیا ہے جی؟ کون ہے سیاسی ورکر جو الیکشن سے بھاگتا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں. یہ ایک اور خبر بھی ہے چوہدری صاحب، اور وہ ہے شبلی فراز صاحب کی طرف سے آئی ہے. انہوں نے ایک جواب دیا قومی اسمبلی میں تحریری طور پہ کہ ای وی ایم کے ذریعے فوری طور پہ الیکشن اگر ہوئے تو 3 ملین کے قریب جو ووٹر ہے وہ محروم رہ جائے گا ووٹ ڈالنے سے، کیونکہ جو ڈسیبل لوگ ہیں ان کا ای وی ایم میں ابھی تک کوئی طریقہ کار یا کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ووٹ کاسٹ کر سکے اگر ای وی ایم کے تحت الیکشن ہوتا ہے. دوسری جانب ایک اور رپورٹ ہے کہ موجودہ جو فہرست ووٹر کی فہرستیں ہیں اس میں بوگس ووٹ بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کو بھی ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور نادرا کے ذمے یہ کام سونپا جا سکتا ہے کہ وہ چیک کرے کہ جتنے بھی ووٹر ہیں کہ آیا یہ موجود بھی ہیں یا پھر بوگس ووٹرز بہت زیادہ بنائے ہوئے ہیں اور جو صرف شناختی کارڈ استعمال ہوتا ہے اور ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں. یہ مخصوص کچھ حلقے ہیں جس میں اپنی اپنی پاکٹس 2 بڑی سیاسی جماعتوں نے بنائی ہوئی ہیں. چوہدری صاحب
نہیں اس طرح تو پھر یہ اگر جعلی لسٹیں ہی جعلی ہیں تو الیکشن بھی دھاندلی زدہ ہوں گے. بھئی یہ سیاسی جماعتیں کس مرض کی دوائی ہیں؟ ان کا کام ہے اپنے گلی محلے میں اگر ان کی کوئی تنظیم موجود ہے وہاں فرشتے دیکھیں اور باقی ساری تنظیمیں جو ہیں سیاسی پارٹیوں کی وہ اس میں ساتھ بیٹھے کہ آیا واقعی یہ لوگ یہاں کے ہیں جینون ووٹر ہیں یا جعل ساز ہیں یا جعلی بنائی گئی ہیں لسٹیں. ان کے خلاف کارروائی کرو اور صحیح جو لسٹیں ہیں ان کی ابھی تو کوئی الیکشن نہیں ہو رہا نا, ابھی اس کی تصدیق کر لیں اور ووٹر کوئی رہ نہ جائے اور جعل ساز کوئی اس میں پڑا نہ جائے. چوہدری صاحب 2 الیکشن ہونے ہیں, ایک پرویز ملک صاحب مرحوم اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, اور دوسرا ابھی نشاط دہا صاحب وفات پا گئے, اللہ ان کی بخشش کرے. دونوں سیٹوں پہ الیکشن ہونا ہے اور کیا وہاں پہ ای وی ایم کا استعمال ہو سکتا ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اس پہ ای وی ایم استعمال کر کے دیکھ لیں. اگر وہ تیار ہے, مشینیں تیار ہے, ایک حلقے میں ذرا اس کا ماڈل جو ہے ایکسپیریمنٹ کریں, کیا اس میں خوبیاں ہیں کیا خامیاں ہیں اور اس کو درستگی کریں. اگر مشینیں جو ہے اگر مینول جو ہے اس میں اگر زیادہ دھاندلی ہوتی ہے اور مشین دھاندلی نہیں کرنا جانتی تو اس کی طرف جاؤ. مشین تو دھاندلی اسی وقت کرے گی جب اس کا آپریٹر چاہے گا. جی بات تو وہیں آ جاتی ہے. تو چلیں ایک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. تو اچھی خاصی 4-5 خبریں آئی تھیں. ڈالر جو ہے وہ آج 2.5 روپے گرا اور نئی اطلاع کے مطابق ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ 165 روپے پہ آئے گا. تو اس لیے جو ڈالر ذخیرہ کر رہے ہیں اور ڈالر کو کاروبار کا ذریعہ بنا رہے ہیں وہ جلدی نکال دیں تو زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ سعودی عرب کی طرف سے اچھی خبریں آئی ہیں. بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں.